اشیرا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا بات کرے۔ جو منہ میں آ رہا تھا الٹا سیدھا کہی جا رہی تھی۔ کہنے لگی، تم نے کھانا کھا لیا؟ وہ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کھانا کون دیتا ہے۔ ارے او، اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک تم بھوکی ہو۔ اشیرا کو اپنے اندر ایک ہلکی سی بے چینی کا احساس ہوا تھا۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے مالکن، کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، اکثر دوپہر کا کھانا کم ہی ملتا ہے۔ اب چونکہ بڑے مالک نے مجھے نوکری پر رکھ لیا اور کھانے کپڑے کی بات بھی کی ہے تنخواہ کے علاوہ، اس لیے اب مجھے کھانا مل جایا کرے گا۔ اشیرا کا دل ہمدردی سے دھڑک اٹھا، اسے اس کی یہ بات بڑی درد بھری لگی تھی۔ وہ بے اختیار بولی، نہیں، میرا مطلب ہے آؤ آؤ، میں بہت شرمندہ ہوں، آؤ براہ کرم میرے ساتھ آؤ۔ کہاں؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، آؤ میں بہت شرمندہ ہوں، آ جاؤ۔ آپ کہاں تکلیف کریں گی مالکن؟ میں مالکن نہیں ہوں، تم بار بار مجھے مالکن کہہ رہے ہو۔ میں تمہیں اپنا نام بتا چکی ہوں، میرا نام اشیرا ہے اور بس۔ آؤ، تم آتے کیوں نہیں؟ اشیرا کو اس کی بھوک کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ جی، وہ ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمدرد اشیرا اس نازک صورتحال کو بھول چکی تھی کہ وہ اسے کیا کہہ رہی ہے، وہ کیوں اس کے ساتھ ہے۔ اسے تو صرف یہ یاد رہا کہ وہ بھوکا ہے۔ بہرحال وہ اسے ساتھ لے ہوئے کچن میں آئی، پھر اس نے اسے کھانا نکال کر دیا۔ باورچی خانے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ بیٹھ سکے، اس لیے وہ ٹرالی لیے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ آ جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ۔ یہ پہلا اجنبی تھا جسے وہ بے دھڑک اپنے کمرے میں لے گئی، اور پھر اس نے کھانا میز پر سجا دیا، اور پھر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ممنونیت کے جذبات تھے۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کا صرف ایک ڈرائیور ہوں اشیرا صاحبہ، آپ مجھے بہت عزت دے رہی ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہر شخص اپنا اپنا کام کرتا ہے، آپ کو میرے بارے میں نہیں معلوم کہ میں یہاں کیا کرتی ہوں۔ چلیے برائے کرم کھانا کھائیے۔ مگر کھانا تو آپ نے بھی نہیں کھایا، وہ بولا، اور اشیرا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل سے شروع کر دل پر ختم ہو جاتی ہیں، میرا مطلب ہے۔ وہ ایک دم بھوکلا سا گیا۔ اشیرا نے اس کی اس کیفیت پر تو غور نہیں کیا، اتنی زیادہ ذہین نہیں تھی، لیکن جواب دینا ضروری سمجھا۔ اصل میں نے ناشتہ دیر سے کیا تھا، چھوٹا منہ بڑی بات ہے مالکن۔ مالک اور ملازم کا فرق سمجھتا ہوں، لیکن دل میں ایک عجیب سی خواہش اٹھی ہے، اگر آپ پوری کر دیں تو زندگی بھر دعائیں دیتا رہوں گا۔ خواہش؟ جی، میں سمجھی نہیں۔ آپ بھی کھانا کھا لیجئے۔ وہ اس قدر لجاجت سے بولا کہ اشیرا موم کی طرح پگھل گئی۔ بات کچھ اس انداز میں کہی گئی تھی کہ وہ اسے رد نہ کر سکی، اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جس نے یک لخت اجنبیت کو دور کر دیا، ورنہ وہ ایک شرمیلی لڑکی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ کھانا کھایا اور اسے ذرا بھی جھجک کا احساس نہیں ہوا۔ تمہارا نام شانم ہے نا؟ ہاں۔ عام طور سے ایسے لوگ، میرا مطلب ہے ایسے پیارے نام نہیں ہوتے۔ عجیب سا نام ہے مگر ہے بہت پیارا۔ اور کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ پورا خاندان ہے، ماں ہے، بابا ہیں، ویسے میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ تم لوگ بہت غریب ہو نا؟ ہاں۔ خیر، غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، محنت مزدوری کر کے زندگی گزارنا تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ مگر ایک بات بتاؤ، جب تایا ابو نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہارے ساتھ کون کون رہتا ہے، کیا تم اکیلے ہو؟ جی پوچھا تھا، تو تم نے یہی کہا تھا کہ تم اکیلے ہو؟ ہاں، یہی کہا تھا میں نے۔ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اور کون ہے تمہارے ساتھ، ان کا مطلب یہ تھا کہ وہاں جو کوارٹر مجھے دیا گیا ہے اس میں کون کون میرے ساتھ رہے گا؟ تو میرے ماں باپ تو اپنے گھر پر ہے نا، وہ تو یہاں میرے ساتھ نہیں رہتے، اس لیے میں نے یہی کہا تھا کہ میں اکیلا ہوں۔ او ہو، اچھا۔ باہر کوئی کھٹکا سا سنائی دیا تو اشیرا اس طرح چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگی جیسے اب تک اسے یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے۔ کون اس کے ساتھ ہے، کیا کر رہی ہے وہ؟ ایک اجنبی نوجوان کے ساتھ اس نے کھانا کھایا ہے، اور وہ اجنبی نوجوان بھی وہ جو لاکھوں میں ایک ہے۔ پتہ نہیں نظم اور نثر اسے دیکھیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اکثر وہ خوبصورت نوجوانوں کے بارے میں باتیں کیا کرتی تھی، اور یہ اچانک ہی اس کی اپنی موجودہ پوزیشن کا احساس ہوا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارے بس اب تم جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو موت ہی آ جائے گی۔ جی مجھے اندازہ ہے، مگر آپ بے فکر رہیں، دور دور تک کوئی نہیں ہے، تمہیں کیا معلوم، پلیز تم جاؤ۔ اشیرا اب بالکل دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ جی، اس کھانے کا اور آپ کی اس عزت افزائی کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ چند منٹ گزرے تو اشیرا دروازے کے باہر آئی۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ یہ میں کیا کر بیٹھی، یہ جرأت، یہ ہمت میرے اندر کہاں سے آ گئی؟ اس نے سوچا اور بے سدھ ہو کر مسحری پر گر پڑی۔ یہ کیا ہو گیا مجھے؟ الہی کیا ہو گیا آخر؟ وہ ایک اجنبی شخص ہے، میری تو اس سے ایک سے زیادہ ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی، یہ میں نے اتنی بے تکلفی سے اپنے کمرے میں کیسے بلا لیا، ایک اجنبی کو؟ لیکن اس خیال پر دل نے پکار کر کہا کہ وہ اجنبی نہیں ہے۔ اشیرا نے اپنے آپ سے سوال کیا، پھر بھی وہ ڈرائیور ہے، صرف ڈرائیور، نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ ذہن اسی کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن اس سوچ میں ایک انوکھی لذت بھی تھی، اور نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ جب ہوش آیا تو 5 بج چکے تھے۔ ایک دم اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ صبح بے شک بچ گئی تھی، لیکن اب شامت زیادہ دور نہیں تھی۔ ہانپتی کامتی باورچی خانے پہنچی تو ٹرالی سجی ہوئی تھی، اس پر ہر چیز موجود تھی۔ چائے بالکل تیار تھی، کیتلی کی رونٹی سے بھانپ کی
ایک لکیر اٹھ کر فضا میں بلند ہو رہی تھی، وہ آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹک گئی۔ میرے معبود، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ میرے انوکھے خواب جنہیں میں خواب نہیں کہہ سکتی۔ وہ کون ہے جو میرے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے؟ میرے اللہ، میں کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ بار بار میری جان سولی پر سے بچ جاتی ہے، وہ لوگ تو مجھے زندہ دفن کرتے۔ دشمن ہی دشمن بکھرے ہوئے ہیں چاروں طرف، لیکن یہ جو کچھ ہے یہ کیا ہے؟ وہ ٹرالی دھکیلتے ہوئے باورچی خانے سے نکل آئے۔ ناشتے کے کمرے میں سبھی موجود تھے۔ مشیرہ خالہ کو بھی صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، اس لیے وہ اپنی تکلیف کو بھول کر فوراً ٹرالی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عشیرہ نے ان کے لیے چائے نکالی اور اس وقت اس میں نمک ڈالنا نہ بھولی۔ پھر اس کی پہلی رات اب تک تمام راتوں سے مختلف گزری۔ اس کے ذہن میں بار بار شانم کا چہرہ آ جاتا۔ شانم کے انداز میں کتنی اپنائیت تھی، کس محبت سے مجھ سے بات کر رہا تھا، کیسا خوبصورت سا نوجوان ہے، نکسک ساتھ درست بہترین جسامت کا مالک۔ کہتا ہے اس کے سبھی لوگ موجود ہیں، بیچارہ اتنا غریب ہے، ماں باپ بھی غربت میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ بہرحال آدھی رات تک وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی، پھر رات گزر گئی اور اس کے بعد دن بھی۔ سب لوگ شانم سے بہت خوش تھے، بڑا ہنسمکھ نوجوان تھا، نظم اور نثر کی آنکھوں کو وہ دیکھ چکی تھی، جب بھی وہ سامنے آتا وہ دونوں کسر پسر کرنے لگتی۔ البتہ یہ شکر تھا کہ ان کا نظریہ ذرا مختلف تھا۔ وہ انسان کو صرف شکل و صورت سے ہی نہیں بلکہ اس کی حیثیت اور دولت کے ترازو میں تولتی تھی، اور اس لحاظ سے یہ ڈرائیور ان دونوں کے لیے بالکل بے مقصد چیز تھا۔ اس کے بارے میں وہ یہ ضرور کہتی تھی کہ وہ ایک خوبصورت نوجوان ہے، پتہ نہیں اس کا ماضی کیا ہے۔ یہ بات تو کتنی ہی بار عشیرہ کے ذہن میں بھی آئی تھی، لیکن اس نے کبھی اس سے چھپ کر ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہت سے مرحلے گزرتے رہے، عشیرہ کے نادیدہ ہمدرد اس کے ہر مسئلے میں اس کے لیے سامنے آ جاتے تھے، اور ایک خاص بات یہ بھی کہ اس دوران گھر کے تمام لوگوں کو عقل آ گئی تھی، اور انہوں نے یہ بات خاص طور سے محسوس کر لی تھی کہ اگر عشیرہ کو برا بھلا کہا جاتا تو غیبی طور پر انہیں اس کی سزا مل جاتی۔ اس سلسلے میں باقاعدہ گفتگو بھی ہوئی تھی۔ مشیرہ بیگم نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے آخر اس گھر میں؟ کیا ہوا؟ خیریت مشیرہ باجی؟ میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتی ہوں، پتہ نہیں مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہو، نکھرتی بھی جا رہی ہے۔ اس کے خلاف اگر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کی سزا مل جاتی ہے۔ معظم علی ہنسنے لگے۔ چلیے اسی طرح آپ لوگوں کے دل میں اس کے لیے نرمی تو پیدا ہوئی۔ خاک نرمی پیدا ہوئی، یہ تو صرف ڈر ہے جو ہمارے دل میں بیٹھ گیا ہے، طاہرہ بیگم نے کہا۔ غرض کے شانم انتہائی بے باکی سے عشیرہ کے دل میں داخل ہو گیا تھا، لیکن دونوں نے ایک دوسرے سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ لیکن عشیرہ کی بے چین آنکھیں اس کو تلاش کرتی رہتی تھی، اور وہ طرح طرح سے عشیرہ کے سامنے آتا تھا۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں۔ اور پھر ایک دن اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ عشیرہ، ساری صورتحال میرے علم میں آ چکی ہے، میں بے شک ایک غریب آدمی ہوں، لیکن اگر آپ میری زندگی میں شامل ہو جائیں تو شاید میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں عشیرہ، میں آپ کو اپنی زندگی سے زیادہ چاہنے لگا ہوں۔ عشیرہ اسے دیکھتی رہ گئی، اس کے پاس اس بات کا جواب الفاظ کی شکل میں موجود نہیں تھا، لیکن اس کے انداز نے شانم کو سمجھا دیا کہ اب اس دنیا میں شانم کے سوا اس کا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کی تنہائیاں شانم کے خیال سے منور ہیں، لیکن تنہائیوں میں وہ جب بھی سوچتی بدحواس ہو جاتی۔ وہ سوچتی کہ آخر وہ شانم کی زندگی میں کیسے داخل ہو سکتی ہے۔ اس گھرانے میں وہ سب کی نگاہوں کا کانٹا تھی، لیکن بھلا معظم علی کیسے پسند کرتے کہ ان کے بھائی کی بیٹی ڈرائیور کے ساتھ منسوب ہو جائے۔ شانم کی ہر بات کے جواب میں وہ خاموش رہتی۔ آخر ایک دن اسی املی کے تاریخی درخت کے نیچے شانم نے اس سے سوال کر ہی لیا، عشیرہ، آپ کی خاموشی مجھے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے کہ کہیں میری محبت یک طرفہ تو نہیں ہے۔ خدارا اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتا دیں، میں معمولی انسان ہوں، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا۔ لیکن یہ الجھن مجھے پاگل کیے دے رہی ہے۔ اس دن عشیرہ نے نہ جانے اپنے اندر کہاں سے اتنی ہمت پیدا کر لی۔ وہ نرم لیکن شفاف لہجے میں بولی، تو بہتر ہے کہ تم اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ شانم۔ تم نہ جانے کیا سوچ رہے ہو، یہ ماحول، یہ گھرانہ تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ تم خود ہی دیکھ چکے ہو اور سمجھ چکے ہو کہ یہاں میری کوئی عزت نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ میں صرف آپ کی بات کر رہا ہوں عشیرہ، مجھے صرف اپنی مرضی بتا دیجیے، باقی معاملات میں قسمت پر چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ کی مرضی کے بعد میں آپ کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو آپ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ اور اس دن عشیرہ کی معصوم خاموشی کو زبان مل گئی۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں شانم، میں تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی ہوں۔ میری دنیا میں تمہارے سوا کیا رکھا ہے؟ میں ایک بد نصیب لڑکی ہوں، خدا نہ کرے میری نحوست کا سایہ تم پر پڑے۔ یہاں سے نوکری چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، کہیں یہ ظالم لوگ تمہاری بھی زندگی خراب نہ کرتے۔ وہ دیوانی ہو گئی اور اس نے شانم کا سر اپنے سینے میں بھینچ لیا، اور شانم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خدا کرے تمہاری پوری زندگی مجھے مل جائے عشیرہ، تم خود کو منحوس کیوں کہتی ہو؟ بڑے اعتماد سے مسکراتا ہوا بولا، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے شانم، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے۔ عشیرہ سسکیاں لیتی ہوئی بولی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سب لوگ مجھے نہیں جانتے عشیرہ۔ اب تم باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو، جو کچھ کروں گا میں کر لوں گا۔ تمہارا کام صرف اتنا ہی تھا کہ تم مجھے اپنے دل کی بات بتا دو، باقی ذمہ داری میری ہے۔ شانم کے لہجے میں بڑا اعتماد تھا، اور نہ جانے یہ اعتماد کس طرح عشیرہ کے دل میں بھی منتقل ہو گیا۔ اسے یوں لگنے لگا جیسے شانم واقعی کچھ کر لے گا۔
اس احساس کے ساتھ اس کے اندر ذرا سی بے باکی پیدا ہو گئی تھی۔ دوسرے دن دوپہر کو جب املی کے درخت کے نیچے ان کی ملاقات ہوئی تو شانم کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ غور سے شانم کو دیکھنے لگی، پھر نظریں جھکا کر بولی، تم بہت خوش ہو شانم؟ ہاں عشیرہ، میری تو زندگی کا مقصد ہی تم ہو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے تمہارے لیے کس طرح جدوجہد کی ہے۔ عشیرہ نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر بولی، مگر اب کیا ہوگا؟ معصوم سی لڑکی، یہ حقیقت ہے کہ میں نے تم سے زیادہ سیدھی سادھی لڑکی اور کوئی نہیں دیکھی۔ تمہارے منہ سے آج تک وہ نہیں نکلا جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ عشیرہ نے سادہ سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی، کیا؟ کچھ نہیں، یہ بعد میں بتانے والی بات ہے۔ میں پھر وہی سوال کر رہی ہوں کہ اب کیا ہوگا، اور میں پھر تمہیں وہی جواب دے رہا ہوں کہ یہ تمہاری نہیں میری ذمہ داری ہے۔ وقت کی ہر شاخ ہماری طرف جھکے گی اور ہم آخرکار اپنی منزل پا لیں گے۔ میں تم سے شادی کر لوں گا عشیرہ، اور پھر ہم دونوں مل کر رہیں گے۔ عشیرہ نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر بولی، شانم، اب تو میں تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچنے لگی ہوں، اور بعض اوقات طرح طرح کے خیالات میرے دل میں آتے ہیں۔ مجھے نہیں بتاؤ گی عشیرہ؟ شانم نے کہا، کیا بعد میں بھی تم یہیں اسی گھر میں رہو گے، ان لوگوں کے ڈرائیور بن کر؟ یہ سب اس بات سے خوش تو نہیں ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہماری منزل ملنا ہی مشکل ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم دونوں ہماری بدترین دشمن رہیں گے، اور انہی کے اثرات دوسروں پر بھی رہیں گے۔ نظم اور نثر بہت بری ہیں، کسی کی بے عزتی کرنے سے کبھی نہیں چونکتی۔ میں نے تو خیر ان کے درمیان کافی وقت گزار لیا، لیکن اگر انہوں نے تمہاری بے عزتی کی تو مجھے بہت دکھ ہوگا، میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو عشیرہ؟ تم کہیں اور نوکری کر لینا، کسی بھی کوٹھی میں ہم دونوں مل کر وہاں کے کام کاج کریں گے۔ میں بہت خوش رہوں گی اس بات سے، عشیرہ نے کہا، اور اس کے پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ ناک پسینے میں بھیگ گئی، آنکھوں سے شرم کے آثار نمودار ہو گئے۔ شانم نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے عشیرہ، ہم اپنے گھر میں رہیں گے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا پورا کنبہ ہے، خاندان ہے، سب لوگ تمہیں خوش آمدید کہیں گے، یہ اچھا ہوگا۔ اور سنو، کسی بھی بات سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے تم اسی طرح برابر ملتی رہو گی۔ ہاں، اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کیا تو شاید میں اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکوں۔ تم یقین کرو شانم، میں اتنا ڈرتی ہوں کہ تمہیں بتا نہیں سکتی۔ یہی تو میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم دیکھو، تمہیں ڈرنے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی کبھی کوئی تمہارے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کا تمہیں اندازہ ہے؟ عشیرہ نے معصومیت سے گردن ہلا دی تھی۔ شانم نے جیب سے ایک رومال نکالا اور اسے عشیرہ کی پیشانی اور ناک سے پسینے کے قطرے صاف کرنے لگا۔ پھر اس نے کہا، عشیرہ، میں جو کچھ کر رہا ہوں تم سمجھ لو ہم دونوں کی بہتری کے لیے۔ کسی بھی چیز سے خوف مت کھانا، جیسا کہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں سارے معاملات سنبھالنے کی ہمت بھی رکھتا ہوں اور صلاحیت بھی۔ عشیرہ کا سر آہستہ سے جھکا تو شانم نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنی چوڑی چھاتی میں چھپا لیا۔ عشیرہ کو بے حد سکون کا احساس ہوا تھا، اسے یوں لگا تھا جیسے سورج کی تپش ایک دم ٹھنڈک میں تبدیل ہو گئی ہو۔ یہ لمس اس کی زندگی کا سب سے انوکھا لمس تھا۔ شانم بھی جذبات میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اس نے عشیرہ سے کہا، دیکھو ذرا ادھر دیکھو۔ پتہ نہیں شانم نے کس طرف اشارہ کیا تھا۔ عشیرہ نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی اور پھر بولی، کیا کہہ رہے ہو؟ ادھر دیکھو عشیرہ۔ شانم نے ایک طرف اشارہ کیا اور عشیرہ کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ پاؤں سے جان نکل گئی، وہ بدحواسی میں شانم کے پاس سے ہٹ بھی نہ سکی۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ اس کی روح جسم سے روح نکال لینے کے لیے کافی تھا۔ بڑے گیٹ کے پاس میں شیرہ خانم کھڑی تھی، ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور تیزی سے واپس اندر جانے کے لیے مڑ گئی۔ عشیرہ گر پڑی تھی، یہ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کی موت کے لیے کافی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بیچارہ ڈرائیور بھلا مشیرہ بیگم کے مقابلے میں کیا کر سکے گا۔ مشیرہ بیگم سب سے پہلے طاہرہ بیگم کو سب کچھ بتائیں گے اور پھر معظم علی کو۔ بمشکل تمام اس کے منہ سے نکلا، ہائے میرے مالک، اب کیا ہوگا؟ عشیرہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شانم نے اسے دیکھا اور پھر بولا، بار بار کہتا ہوں عشیرہ کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ نہ جانے کیوں تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، تم بالکل فکر مت کرو، سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ جب تم نے معاملات مجھ پر چھوڑ دیے تو پھر تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ پر اور اپنے آپ پر مکمل اعتماد رکھو۔ اصل میں تم اس قدر معصوم ہو کہ کبھی کبھی مجھے دکھ ہونے لگتا ہے کہ میں تمہیں کتنی تکلیف دے رہا ہوں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے شانم، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے، زندہ دفن کر دیں گے مجھے۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو عشیرہ، مجھے ایسے کسی عمل پر آمادہ مت کرو کہ ان لوگوں کو میرے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچ جائے۔ کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو شانم، کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو؟ عشیرہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی، تمہاری موت کا سامان نہیں عشیرہ، بلکہ دونوں کی زندگی کا سامان کر رہا ہوں۔ جاؤ، پورے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ واپس جاؤ۔ حالات کچھ بھی ہوں مجھ سے ملنا بند مت کرنا، ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ باقی جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے، اگر تم اتنی سادہ لو نہ ہوتی تو بہت کچھ تمہاری سمجھ میں آ سکتا تھا۔ میرا مطلب ہے یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں جا رہی ہوں، عشیرہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، جاؤ اور پورے اعتماد کے ساتھ جاؤ، خدا حافظ۔ شانم بولا اور وہ کانپتی کانپتی اندر چل پڑی۔
یہ شانم اس عمارت میں ڈرائیور ہے، بھلا وہ بیچارے لوگ اس کو کیا خاطر میں لائیں گے؟ پاگل ہو رہا ہے میرے لیے۔ میرے دل میں بھی تو اب جینے کی امنگ پیدا ہو گئی ہے۔ جب اس سے ملتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی اسی وقت شروع ہوئی ہے۔ کیا ہوگا ہم دونوں کا؟ مشیرہ بیگم نے جو قیامت ہوگی وہ آخری حد تک پہنچ چکی ہوگی۔ طاہرہ بیگم کی کونی نگاہیں مجھے دیکھیں گی اور میں پانی پانی ہو جاؤں گی، لیکن کچھ نہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ پریشان ہوتی رہی یہاں تک کہ دوسرے دن اسے شدید بخار چڑھ گیا۔ ناشتہ وغیرہ تو اب اس طرح تیار ہو جاتا تھا کہ اسے ہاتھ بھی نہ لگانا پڑتا تھا۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ کبھی اس کی نگاہوں میں نہیں آ سکا تھا، بس سوچتے ہی رہ جاتی تھی۔ پتہ نہیں وہ نادیدہ قوتیں اس پر کیوں مہربان ہو گئی ہیں۔ کبھی کبھی وہ یہ بھی سوچتی کہ اللہ مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے غیب سے ہی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا ہے۔ دوسری صبح وہ بخار ہی کے عالم میں ناشتہ لے گئی، لیکن مشیرہ بیگم نے غضب ڈھایا تھا۔ ابھی تک کسی کے چہرے یا انداز میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، اور وہ یہ سوچتی رہی تھی کہ اگر مشیرہ بیگم نے طاہرہ بیگم کو بتا دیا ہوتا۔ طاہرہ بیگم اتنی گہری نہیں تھی کہ بات کو چھپا جاتی۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھی، لیکن دوسری دوپہر وہ املی کے درخت کے نیچے نہیں جا سکی، جبکہ ابھی اس کا معمول ہو گیا تھا۔ اسے اب بخار تھا، دوپہر کا وقت تھا، اور وہ بری طرح بے چین تھی کہ اچانک ہی دروازہ کھلا اور شانم اس کے کمرے میں گھس آیا۔ وہ بری طرح اچھل پڑی تھی۔ کیا کر رہے ہو شانم؟ خدا کے لیے باز آ جاؤ، میں مر جاؤں گی، اور مجھے یہ تک نہیں پتہ چل سکا کہ تمہیں بخار آ گیا ہے۔ چلو اٹھو، چلو میرے ساتھ آؤ۔ کہاں شانم؟ آؤ، شانم نے کہا اور اس کی کلائی پکڑ کر کمرے سے باہر لے آیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے شانم کے ساتھ چل رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے سامنے سے نظم اور نثر کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پاؤں بے جان ہو گئے تھے۔ نظم اور نثر اسی طرف آ رہی تھی۔ شانم نے اسے سنبھالا اور بولا، سنبھالو خود کو شیرہ، سنبھالو۔ وہ دونوں اسی طرف آ رہی ہیں، اسی طرف آ رہی ہیں وہ دونوں۔ نہیں آئیں گی، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتی، دیکھو وہ دوسری جانب مڑ گئیں۔ بڑے عجیب سے انداز میں نظم اور نثر ایک طرف مڑ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے اس طرف جانے میں ان کی قوت ارادی کو دخل نہ ہو، وہ ادھر نہ جا رہی ہوں، ادھر ہی آ رہی ہوں، لیکن ان کا رخ بدل گیا ہو تھا۔ وہ حیران رہ گئی، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو ادھر ہی آ رہی تھی۔ آؤ عشیرہ، شانم پر بھروسہ کرنا سیکھ لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ اسے ساتھ لیے ہوئے وہاں آ گیا جہاں اس نے دور سے طاہرہ بیگم نے مشیرہ بیگم کو دیکھا تھا۔ دونوں اس راہداری کو چھوٹی سیڑھیوں کے پاس ایسے چھپی ہوئی تھیں جیسے چوری کر رہی ہوں۔ وقفے وقفے سے وہ گردن اٹھا کر اس طرف جھانک لیتی تھیں جہاں املی کا درخت تھا، مگر وہ جگہ اب تک سنسان پڑی ہوئی تھی۔ مشیرہ اور طاہرہ بیگم کو دیکھ کر ایک بار پھر عشیرہ نڈھال ہونے لگی تو شانم نے کہا، یہ لوگ ہمیں تلاش کر رہی ہیں، کیا سمجھی؟ اگر جاننا چاہتی ہو تو میں تمہیں ان کے کمرے میں لے چلوں۔ تمہیں خدا کا واسطہ شانم، تمہیں خدا کا واسطہ، میرا دل نکل جائے گا۔ میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی مشیرہ خالہ نے اب تک طاہرہ بیگم کو کیا بتایا ہے، اور اگر بتایا ہے تو انہوں نے ابھی تک اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ تم بلا وجہ ڈر رہی ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں۔ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تم نے دیکھ ہی لیا کہ جب بھی وہ تمہارے خلاف کچھ کرتی ہے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ میں تو اسے اللہ کا کرم سمجھتی ہوں، اللہ کو میری بے بسی پر رحم آ گیا ہے، پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں شانم، میرے ساتھ بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں، کبھی کبھی تو میری سمجھ میں کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تم پر اللہ کا کرم ہے، شانم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حقیقت بھی یہی تھی، پتہ نہیں کس طرح مشیرہ بیگم نے جو کچھ دیکھا تھا اسے اپنے دل میں رکھا تھا، حالانکہ یہ ان کی فطرت نہیں تھی، لیکن انہوں نے صبر کیا تھا، برداشت کیا تھا۔ البتہ دوسرے دن وہ وقت پر طاہرہ بیگم کے پاس پہنچی تھی۔ طاہرہ بیگم، کہیں بات پرائی ہوتی ہے، عزت 2 منٹ میں جاتی ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے بات کو تول پھر بول۔ کبھی کبھی چھوٹا منہ بڑی بات ہو جاتی ہے۔ توبہ توبہ باجی، آج تو یوں لگتا ہے جیسے اپنے محاوروں کی کتاب کھول لی ہے۔ ارے طاہرہ، میرا جی چاہتا ہے رات بھر سینہ کھولتا رہا ہے، پتہ نہیں کس مشکل سے یہ آگ برداشت کی ہے، لیکن بی بی، کچھ کہتے ہوئے ڈر ہی لگا مجھے، کہیں ایسا نہ ہو آنکھوں والی ہو کر اندھی کہلاؤں۔ تم ذرا تیار ہو جاؤ، تھوڑا سا وقت گزر جانے دو، دھوپ چڑھ جانے دو، پھر میں تمہیں ایک تماشا دکھاؤں گی۔ کیسا تماشا مشیرہ باجی؟ کچھ عطا پتہ تو دیں۔ طاہرہ بیگم نے کہا، نہ بی بی نہ، پہلے آنکھوں سے دیکھ لو، اس کے بعد عمل کرو۔ مشیرہ بیگم ایسے ہی پہیلیاں بجاتی رہیں۔ پھر وہ وقت جب انہوں نے عشیرہ کو شانم کے ساتھ دیکھا تھا آ گیا، اور وہ طاہرہ بیگم کو لے کر چل پڑی۔ مشیرہ باجی، بات کیا ہے؟ کچھ بتائیے تو صحیح، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا جاتا ہے۔ توبہ ہے، پتہ نہیں کیا دکھانا چاہتی ہے مجھے۔ اور پھر مشیرہ بیگم انہیں اس دیوار کے پاس لے آئی تھی جہاں سے املی کے درخت کے نیچے جھانکا جا سکتا تھا، اور انتظار کرتی رہیں، مگر انہیں کیا معلوم کہ ان کی اس چوری کو پکڑ لیا گیا ہے۔ عشیرہ کی ہمت تو نہیں ہوئی تھی کہ شانم کے ساتھ طاہرہ بیگم کے کمرے تک جائے اور ان کی بات سننے۔ اس نے کہا تھا، شانم مجھے جانے دو، میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، ویسے بھی مجھے بخار ہے۔ کوئی بخار نہیں ہے، ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم جاؤ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تم جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، تم زیادہ پریشان نہ ہو، شانم نے کہا تھا۔ مشیرہ بیگم بہت دیر تک انتظار کرتی رہی تھی، مگر وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ طاہرہ بیگم بھی جنجلا گئی۔ مشیرہ باجی، پلنگ لے آتے ہیں، یہاں ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں آپ مجھے کیا دکھانا چاہتی ہیں۔ آؤ بی بی آؤ، میں نے اسی لیے کہا تھا نا کہ تقدیر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بہت زبان سے نکلی بات پرانی۔
آ جاؤ چھوڑو، اللہ مالک ہے، آج نہیں تو کل صحیح۔ وہ طاہرہ بیگم کے کمرے میں آ گئی، ان کا چہرہ لال بھبکا ہو رہا تھا۔ ہانپتی کامتی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ طاہرہ بیگم پتھر کی سل رکھی ہوئی ہے کل سے میں نے سینے پر، کھایا پیا تک نہیں جا رہا۔ ارے اللہ کا غضب، گھر کی عزت اس طرح خاک میں مل رہے، کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ارے طاہرہ بیگم پہلے ہی کہتی تھی یہ حسن و جمال ایسے ہی نہیں بڑھ رہا، اس کے پیچھے کچھ ہے۔ غضب خدا کا، یہ تو ناک کاٹ کر ہاتھ میں رکھنے والی بات ہوئی۔ کہے جائیے، کیا ہو گیا آخر؟ کیا نظم اور نثر نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہے؟ ارے توبہ، ان نیک بچیوں کا نام کیوں لے رہی ہو؟ گھر میں ہے نا ایک سب کی کسر پوری کرنے کے لیے۔ کون؟ کیا عشیرہ؟ ہاں بی بی ہاں، انہی کی بات کر رہی ہوں، مگر کل توبہ توبہ، کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی آپ کو مشیرہ باجی۔ بی بی تقدیر اچھی ہے کم وقت کی، کل سے برداشت کر رہی تھی کہ آنکھوں دیکھی بات ٹھیک ہوتی ہے، پر آج وہ نہیں ہوا جو کل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خدا کے لیے مشیرہ باجی کیوں میرا بلڈ پریشر بڑھا رہی ہیں؟ بتا تو دیجئے کہ کیا دیکھا ہے آپ نے، کیا ہوا ہے، کیا کیا ہے عشیرہ نے؟ بی بی عشق کر رہی ہیں، عشق! اللہ کسی کو نہ دکھائے، ماں باپ ہوتے تو شرم سے زمین میں گڑ جاتے۔ جو منظر میں نے دیکھا ہے تمہیں بتاؤں تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے۔ کس سے عشق کر رہی ہے؟ یہاں کوٹھی میں؟ وہ تو باہر بھی کہیں نہیں جاتی۔ یہی تو مزے کی بات ہے، میں تو حیران ہوں طاہرہ، شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے مگر ٹکا ٹیک دوپہری میں ڈرائیور، توبہ 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 توبہ۔ مشیرہ باجی ارے بس، خیر کوئی بات نہیں، آج نہ صحیح کل صحیح۔ جگہ بڑی اچھی منتخب کی ہے، بڑی ہمت کی بات ہے بی بی۔ کھلے عام ایسا لگ رہا ہے جیسے زمانے کو اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ ڈرائیور کے سینے پر سر رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، درد دل درد جگر سب کچھ سامنے اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ مشیرہ باجی بہت بڑی بات کر رہی ہیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس میں کوئی شک نہیں کہ معظم اپنی بھائی باوت سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ تو آپ یوں کہیں کہ میں نے بڑے جتن کر کے ان کا دل خراب کیا، ورنہ وہ تو جان دینے والوں میں سے تھے۔ اگر ایسی بات ان کے کانوں تک پہنچ گئی اور اس میں ذرا بھی کوئی وہم کی بات نکلی تو آپ یہ سمجھ لیجئے بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے معظم علی ہتے سے ہی اکھڑ جائیں اگر میں ان سے یہ کہوں گی کہ مشیرہ باجی نے یہ الفاظ کہیں، اور اگر ان کو کوئی ثبوت نہ مل سکا تو۔ بی بی ٹھیک ہے، جو آنکھوں دیکھی ہے وہی کہہ رہی ہوں، وہی کر رہی ہوں، ایک دفعہ انہیں بھی دکھا دو، بس اس کے بعد سارا کام ہو جائے گا۔ صرف دوپہر کی ملاقات ہوتی ہے ان کی یا رات کو بھی؟ کل بتاؤں گی۔ کیا سمجھی؟ ٹھیک ہے، پتہ نہیں شانم کا کیا منصوبہ تھا، بے شک ایک معمولی سا ڈرائیور تھا وہ اس کی کوٹھی میں، اور یہ بات دنیا سوچ سکتی تھی۔ اگر معظم علی کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو بہرحال بھتیجی کا خیال تو کریں گے اور پھر گھر کی بدنامی بھی نہیں ہونے دیں گے، سولی پہ چڑھوا دیں گے شانم کو۔ نہ جانے کیا سوچا تھا اس نے، ویسے بڑے دل گردے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ رات کو املی کے درخت کے نیچے پہنچ گیا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ مشیرہ بیگم طاہرہ بیگم کو اٹھا کر لے گئی تھی، شاید پہلے نگاہ مار کر آئی تھی۔ وہ ایک جگہ چھپی ہوئی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، طاہرہ بیگم نے بھی دیکھ لیا۔ عشیرہ املی کے درخت کے نیچے پہنچ گئی اور وہیں پر شانم بھی آ گیا۔ دونوں دنیا سے بے خبر ایک ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شانم نے کہا تمہارا بخار نہیں اترا؟ میں کیا بتاؤں شانم، میرا کیا حال ہے، اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایسا کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں آنے والے بہترین وقت کے لیے اطمینان دلا سکوں۔ خدا کے لیے شانم باز آ جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ نہیں مرو گی تم، سمجھی؟ تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا ہی ہوگا، میں کیا کروں اور کیسے کروں؟ اب جو کچھ بھی ہے میری ایک بات سن لو، تم دوپہر کو بھی آؤ گی اور رات کو بھی۔ اگر یہ سلسلہ ٹوٹا تو بہت برا ہوگا، کم از کم میں یہ دنیا چھوڑ دوں گا۔ میں تم سے آخری بار یہ بات کہہ رہا ہوں، اور بالکل بھروسے کے ساتھ میری بات سن لو، میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ عشیرہ نے بے بسی کی نگاہوں سے شانم کو دیکھا اور گردن جھکا لی۔ آؤ میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ دوں۔ میں چلی جاؤں گی۔ نہیں، میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ کر آؤں گا۔ شانم نے عشیرہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر وہ اسے کمرے تک چھوڑنے آیا تھا۔ مشیرہ بیگم طاہرہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر دوڑ پڑی تھی، کیونکہ عشیرہ کے کمرے کا راستہ اسی طرف سے گزرتا تھا جہاں وہ دونوں چھپی ہوئی تھی۔ البتہ وہ طاہرہ بیگم کو لے کر ان کے کمرے میں داخل ہو گئیں۔ طاہرہ بیگم کا سانس بھی پھولا ہوا تھا۔ عشیرہ بیگم کہنے لگیں، دیکھا بی بی، اللہ نے میری عزت رکھ لی۔ بات منہ سے نکال تو پر ڈر رہی تھی کہ کہیں عزت ہی نہ لٹ جائے میری۔ اگر دوبارہ انہیں نہ دیکھ پاتی تو تمہیں بھی میری طرف سے غلط فہمی ہو جاتی کہ پتہ نہیں سچ کہہ رہی ہوں یا غلط۔ نہیں مشیرہ باجی، آپ بالکل غلط کیوں کہیں گی؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا جائے؟ اصل میں اسے ذلیل و خوار کرنا تو میرے لیے بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ معظم علی کا دل اس کی طرف سے خراب ہو جائے، خود معظم علی سے دولت اور جائیداد سے بے دخل کر کے گھر سے باہر نکال دے، کیونکہ بہت سی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ معظم علی اس کے بارے میں بڑی درد مندی سے سوچنے لگتے ہیں۔ ارے ویسے تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، لیکن اس کمبخت کے لیے نہ جانے کیوں دل کٹتا رہتا ہے کہ کہیں سے کوئی بہتر جگہ نہ مل جائے۔ مشیرہ بیگم کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، کافی دیر تک کچھ نہ بولیں تو طاہرہ بیگم نے انہیں خود ہی مخاطب کیا۔ کس سوچ میں ڈوب گئی باجی؟ بی بی، اس دماغ کی داد دینی پڑے گی تمہیں۔ وہ تو یوں کہو کہ تقدیر نے ساتھ نہ دیا، ورنہ کوئی بہت بڑا مقام مل چکا ہوتا مجھے۔ کیوں، کیا ہوا؟
ایک کام کرو طاہرہ، ایسا کام کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کمبخت کو اپنی صورت پر بڑا ناز ہے نا، اور ہے بھی کمبخت اچھی شکل و صورت کی۔ ارے میں کہتی ہوں کہ اسے اس ڈرائیور کے پلے ہی کیوں نہ باندھ دیا جائے۔ ڈرائیور کے پلے بن گئی تو مزہ آ جائے گا، اس سے بدلہ لینے کا بھی اس سے اچھا طریقہ اور کوئی نہیں ہے۔ ایسا کرو، اپنے میاں کو اس کے سارے کرتوت دکھا دو اور پھر کہہ دو کہ اگر عزت درکار ہے تو پھر ڈرائیور ہی سے اس کی شادی کر دیں، ورنہ یہ ناز شگنی نہ جانے کیسے کیسے گل کھلائے گی۔ طاہرہ بیگم سوچ میں ڈوب گئی تھیں، تھوڑی دیر تک سوچتی رہیں، پھر بولیں دوپہر کو بھی ملتی ہے اور رات کو بھی ملتی ہے اس سے۔ ارے بابا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی ایسا۔ اب سوچو اب سوچو تو پھر کل دوپہر کو تو نہیں، ایسا کرتی ہوں مشیرہ باجی کہ کل رات کو ہمدرد تایا کو لاڈلی بھتیجی کے کرتوت دکھا دوں گی، کیا سمجھی؟ مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ تو پھر اب یہ بتاؤ کہ ایسا ہی کروں یا اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے؟ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہی کر کے دکھاؤ۔ دوسرے دن دوپہر کو شانم املی کے درخت کے نیچے پہنچ گیا اور اس نے بڑے پرلطف لہجے میں کہا، چلو بھائی، بیچارے بڑی محنت کر رہے ہیں ہمارے لیے عشیرہ۔ آج رات کو تمہیں ضرور آنا ہے کیونکہ آج رات محترم معظم علی صاحب کو ہماری زیارت کروائی جائے گی۔ میں سمجھی نہیں، عشیرہ نے کہا۔ اطلاع ملی ہے کہ آج رات کو ہمیں املی کے درخت کے نیچے دیکھا جائے گا اور معظم علی بھی ساتھ ہوں گے۔ عشیرہ کے تو پیروں کی جان نکل گئی تھی، وہ گرنے لگی تو شانم نے اسے سہارا دیا، پھر بولا، عشیرہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری بہتری کے لیے ہو رہا ہے؟ کاش تم مجھے اتنا حقیر نہ سمجھو عشیرہ، زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا تحفظ کروں گا، چاہے تمہارے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میرا ساتھ دو عشیرہ۔ شانم میں کیا کہوں تم سے، خدا کی قسم مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری جان جسم سے نکل جائے گی۔ تم ذرا سوچو تو صحیح، یہاں میرے دشمن ہی دشمن ہیں، انہیں ہمارے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ مشیرہ بیگم، طاہرہ بیگم مجھ سے صرف دشمنی کر سکتی ہے، نہ جانے وہ تایابو کو کیا کیا بتائیں گی۔ تایابو بہت غصہ ور تو نہیں ہے، مسلط کوش آدمی ہے، لیکن یہ صورتحال برداشت نہیں کر سکیں گے، اور میری ہی نہیں شانم، تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ دوسرے انداز میں سوچیں گے۔ پھر بولو میں چلا جاؤں یہاں سے؟ اور میرا چلا جانا ہی بہتر ہوگا عشیرہ، میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں اس میں کم از کم تمہاری اتنی مدد تو ضرور شامل ہونی چاہیے کہ تم میری ہدایات پر عمل کر لو، اور اس سے زیادہ یہ کہ مجھ پر بھروسہ کر لو۔ ایک طرف تو تم میرے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو اور دوسری طرف مجھ پر اس قدر بے اعتمادی۔ عشیرہ ان الفاظ پر چونک پڑی، اس نے شانم کو دیکھا، شانم کے چہرے پر بڑی اداسی تیر رہی تھی۔ پھر اس نے شانم کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے شانم، زندگی تو اپنی ہی ہوتی ہے، بچے یا جائے، چلو جیسا تم کہو گے ویسے ہی کروں گی میں۔ شکریہ، اور تم دیکھو کہ تمہیں نقصان پہنچانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ عشیرہ گردن چکا کر خاموش ہو گئی تھی۔ شانم نے عشیرہ سے جو کچھ کہا تھا وہ ذرا بھی غلط نہیں تھا، پتہ نہیں اس کی معلومات کا ذریعہ کیا تھا، لیکن جو بھی معلومات اس کی تھیں وہ بالکل ٹھیک تھیں۔ وقت اپنے طور پر فیصلہ کرتا ہے۔ مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم نے طے کیا تھا کہ سب سے پہلے معظم علی کو یہ ساری صورتحال بتائیں گے اور پھر اس کا ثبوت بھی دیں گے، لیکن اس کے بعد معظم علی سے یہی کہا جائے گا کہ گھر کی عزت کو خاک میں ملانے سے بہتر ہے کہ ان دونوں کا نکاح کر کے انہیں گھر سے نکال دیا جائے۔ لیکن تبدیلی یوں آئی کہ اسی دن صبح 10:30 بجے گھر میں کچھ مہمانوں کی آمد ہوئی۔ عجیب ہلڑ باز مہمان تھے۔ ایک بزرگ جو کالی کفنی پہنے ہوئے، سر پر سفید پگڑی باندھے ہوئے چند عقیدت مندوں کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہوئے تھے۔ اتفاق سے معظم علی صاحب کوٹھی کے بیرونی حصے میں موجود تھے۔ انہوں نے ایک دم ادھر دیکھا اور اچھل پڑے، ارے حضرت صاحب، ارے طاہرہ بیگم، نظم، نثر، ارے سب لوگ باہر آ جاؤ، حضرت صاحب کا استقبال کرو، دیکھو کس طرح ہمارے گھر میں ایک دم برکتیں اتر آئی ہیں۔ ان کی چیخوں پکار پر تقریباً تمام ہی لوگ جمع ہو گئے۔ ادھر کالی کفنی پہنے ہوئے حضرت صاحب جو اچھے خاصی عمر رسیدہ تھے لیکن انتہائی شاندار صحت کے مالک تھے، قدم قدم آگے بڑھے چلے آ رہے تھے اور مریدین تھے کہ ان کے قدموں میں بچھے جا رہے تھے۔ آخر حضرت صاحب تھوڑے فاصلے پر رک گئے، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے، میرے بچوں، تم مجھے جس عزت اور احترام کے ساتھ یہاں تک لائے ہو اس کے لیے تمہیں برکتوں اور دعاؤں کے ساتھ دعائیں دے سکتا ہوں۔ یہ گھر میرے بچوں کا گھر ہے اور یہاں میں ان لوگوں سے ملنے آیا ہوں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اب تم لوگ واپس جاؤ، میں کچھ وقت یہاں قیام کروں گا اور اس کے بعد تم سے رابطہ کروں گا، کیونکہ اس کے بعد مجھے یہاں سے آگے جانا ہے، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ ساتھ آنے والوں نے حضرت صاحب کا لباس کو چوما اور الٹے قدموں گیٹ سے باہر نکل گئے۔ ادھر معظم علی صاحب حضرت صاحب کے حضور پہنچ گئے تھے، انہوں نے ان کے کفنی کو بوسہ دیا۔ طاہرہ بیگم، مشیرہ بیگم بھی پہنچ گئی تھیں، نظم اور نثر بھی تھیں، البتہ عشیرہ دور ہی سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ حضرت صاحب جو تھے ایک بزرگ تھے، عموماً دورے پر رہا کرتے تھے، نہ جانے کہاں کہاں گھومتے پھرتے رہتے تھے، یہاں بھی اکثر آتے رہتے تھے۔ معظم علی صاحب بھی ان کے مرید اور عقیدت مند تھے۔ انہیں بڑے احترام سے کوٹھی کے ایک حصے میں ٹھہرایا جاتا اور کوٹھی کا ایک ایک فرد ان کی خدمت کرنے پر مامور ہو جاتا۔ معظم علی صاحب ان دنوں اپنی تمام تر کارروائیاں ترک کر دیتے تھے، اور یہ بھی حضرت صاحب کی خوبی تھی کہ وہ ہمیشہ بغیر کسی اطلاع کے نازل ہو جایا کرتے تھے، وہ کبھی اپنے آنے کی خبر نہیں دیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ حضرت صاحب اس طرح آ جائیں گے، لیکن ناک منہ چھڑائے بغیر ان کا معمول کے مطابق استقبال کیا گیا تھا اور پھر انہیں معظم علی صاحب کے کمرے میں لے جایا گیا تھا، کیونکہ دوسرا کمرہ فوری طور پر تیار نہیں تھا۔
معظم علی صاحب نے بڑی خوشیوں کا اظہار کیا۔ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم نے بھی ان سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ ملازموں کو حضرت صاحب کے کمرے کی تیاری کا حکم دے دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مشیرہ اور طاہرہ بیگم بھی باہر نکل آئیں۔ انہیں حضرت صاحب کے کمرے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن مشیرہ بیگم نے کہا، یہ حضرت صاحب تو بلا کی طرح نازل ہو گئے، ہمارا تو منصوبہ یہ کچھ اور تھا۔ اب دیکھو کتنے دن رہتے ہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا، 2 دن میں بھی چلے جائیں اور 2 ہفتے بھی نکال لیں۔ سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا، وہ لوگ تو منمانی کرتے رہیں گے۔ تو کرنے دیجیے مشیرہ باجی، جب ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور وہ فیصلہ ہمارے لیے فائدہ مند رہا ہے تو پھر جو آگے اللہ کی جو مرضی۔ طاہرہ بیگم نے بیچارگی سے کہا اور مشیرہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ بہرحال حضرت صاحب کا کمرہ تیار کیا گیا اور وہ کمرے میں منتقل ہو گئے۔ پورا گھر ان کا عقیدت مند تھا اور ان کی آمد پر خوشیاں ہی منائی جاتی تھیں۔ حضرت صاحب ایک پراسرار سی شخصیت کے مالک تھے۔ آج تک انہوں نے کبھی معظم علی صاحب سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، کچھ نہیں لیتے دیتے تھے، بس آتے، اپنی مرضی کے مطابق قیام کرتے، دعائیں خیر کرتے اور چلے جاتے۔ ان کی یہ بات بھی ایک پروقار حیثیت رکھتی تھی اور اسی سے سب لوگ بے حد متاثر تھے۔ علم کہاں تک تھا، یہ بات صیغہ راز میں ہی تھی۔ جب بھی آتے دوسرے دن گھر کے ایک ایک فرد کو ان کی خدمت میں حاضر ہونا ہوتا تھا۔ مالک اور ملازم سب ان کے ہاتھ چومتے تھے اور انہیں برکتوں کی دعائیں دیتے تھے۔ بس یہی ان کا کام تھا، موٹا جوٹا کھاتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ برسوں سے اس طرح آنا جانا ہو رہا تھا۔ قیام کے دوران دوسرے شام کو 5 بجے کوٹھی کے لان پر حضرت صاحب نے محفل سجا لی۔ معظم علی صاحب آج پورے گھر پر ہی تھے اور حضرت صاحب کی خبر گیری کرتے رہے تھے۔ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم بھی حسب عادت گھر کے کام سنبھالے ہوئے تھیں۔ عشیرہ پر کچھ اور ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں، جبکہ حضرت صاحب کا کوئی خاص کام یہاں نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال ایک ایک فرد کوٹھی کے لان میں پہنچ گیا۔ حضرت صاحب کی قدم بوسی کی جانے لگی، جو کوئی ان کا ہاتھ چومتا وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیتے۔ ملازمین بھی سب عقیدت سے ان کے سامنے حاضر ہوئے تھے۔ البتہ شانم وہاں موجود نہیں تھا، وہ کسی کام سے باہر نکل گیا تھا، کسی کو اس کی یاد بھی نہیں آئی، کوئی اتنا اہم مسئلہ بھی نہیں تھا۔ حضرت صاحب سب کو دعائیں وغیرہ دے کر اٹھ گئے تو نظم اور نثر کو ہی شانم کا خیال آیا تھا، ارے وہ ڈرائیور نہیں ہے، گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ پتہ نہیں کسی کام سے گیا ہوگا۔ حضرت صاحب کی قدم بوسی بھی نہیں کی اس نے، بات آئی گئی ہو گئی۔ لیکن رات کو 12 بجنے میں 10 منٹ تھے جب حضرت صاحب معمول کے مطابق کوٹھی کی گشت پر نکلے۔ یہ بھی ایک معمول تھا، وہ ایک رات 12 بجے سے پہلے کوٹھی کے تمام علاقوں کو جائزہ لیا کرتے تھے۔ معظم علی ان کے ساتھ تھے، وہ ان سے 2 قدم پیچھے چل رہے تھے۔ انہوں نے آج ایک خاص بات محسوس کی، وہ یہ کہ حضرت صاحب 4 قدم چلنے کے بعد رک جاتے تھے اور کچھ الجھن کا شکار ہو جاتے تھے۔ آخرکار وہ واپس اپنے قیام گاہ میں پہنچ گئے۔ ان کے چہرے پر کچھ الجھن کے آثار تھے۔ معظم علی نے سوال کر ہی ڈالا، اعلیٰ حضور کچھ مضطرب نظر آتے ہیں۔ حضرت صاحب نے گردن اٹھا کر معظم علی کو دیکھا اور پھر بولے، کچھ الگ الگ نظر آ رہا ہے ہمیں معظم علی۔ کھلے الفاظ میں کیا کہیں تم سے، پچھلی بار جب ہم آئے تھے تو یہ پوری کوٹھی صاف شفاف تھی، لیکن اس بار اس میں کچھ آلودگی محسوس ہو رہی ہے۔ سمجھا نہیں حضور، کیسی آلودگی؟ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن تم سے ہمارا رشتہ کچھ ایسا ہے کہ چھپا بھی نہیں سکتے۔ ہمیں یہاں جن کا سایہ محسوس ہوا ہے۔ جن کا سایہ؟ ہاں میاں، کچھ ہے یہاں پر۔ ویسے تو ہم 2 دن یہاں قیام کے لیے آئے تھے، پرسوں میں واپس جانا تھا، لیکن مجبوری میں 3 دن رکنا پڑے گا۔ چلا کریں گے اور تمہیں حقیقت بتائیں گے۔ ہم نے چلا گاہ بھی منتخب کر لیا، سامنے وہاں املی کا ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ہم چلا کریں گے۔ جی بہت بہتر، معظم علی نے عقیدت سے کہا۔ بہرحال حضرت صاحب کی حرکتوں کو وہ دل سے تسلیم کرتے تھے۔ چلے کا پہلا دن تھا، تیاری کر لی گئی تھی کہ چلا کشی کے دوران کوئی ان کے قریب نہ آئے، لیکن جب حضرت صاحب وظیفے کے درمیان میں تھے تو انہیں کچھ آہٹیں اور وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن آہٹیں درخت کی اوپری شاخ سے ابھری تھیں۔ حضرت صاحب نے اوپر دیکھا تو انہیں 6 آنکھیں روشن نظر آئیں اور حضرت صاحب تیزی سے وظیفے کا عمل دہرانے لگے۔ تبھی ایک بھرائی ہوئی سی آواز سنائی دی، توقف فرمائیے اعلیٰ حضرت، ایک درخواست کرنی ہے آپ سے۔ آپ نے جو محسوس کیا اور جو آپ کے خیال میں یہاں ہو رہا ہے اسے جاری رہنے دیجیے۔ آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ گھر کے کسی فرد کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولے، گویا ہمارا خیال درست تھا۔ کون لوگ ہیں میاں آپ؟ ہم سے اپنا تعارف کروا دیں، اصل میں ہم روشنی چاہتے ہیں۔ حضور سے وعدہ کیا گیا ہے کہ گھر کے کسی پرندے تک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بہتر ہے اندھیرا ہی رہنے دیں۔ ممکن نہیں ہے، روشنی میں آ جاؤ تو ہمیں کوئی تعارض نہیں ہوگا، مگر کام خراب ہو جائے گا عالی جناب، مجبوری ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا اور وظیفہ پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ دوسری رات انہیں پھر وہی آٹیں سنائی دیں اور بڑی منت سماجت کی گئی۔ حضور انور نہ کیجیے یہ سب کچھ، آپ جس شخصیت کو روشنی لانا چاہتے ہیں اس روشنی میں آ کر نقصان ہوگا اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب کچھ صیغہ راز میں ہی رہنے دیجیے، یہ بڑا ضروری ہے، مجبوری ہے ہماری۔ بات تیسرے دن آئی گئی ہو گئی۔ رات کا وقت تھا،
حضرت صاحب چلا کشی کر رہے تھے کہ اچانک ہی انہیں اپنے ارد گرد کچھ سائے سے محسوس ہوئے۔ پھر ان سایوں نے ان کو بغلوں میں ہاتھ ڈالا اور ان کے بعد انہیں لے کر فضا میں بلند ہو گئے۔ حضرت صاحب کے منہ سے ارے ارے کی آوازیں نکل رہی تھیں اور وہ فضا میں بلند ہوتے چلے جا رہے تھے۔ مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم آج بھی نگرانی پر تھیں۔ پہلے 2 دن بھی انہوں نے نگرانی کی تھی۔ اصل میں وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ املی درخت کے نیچے ملاقاتیں تو بند ہو گئی، اب کیا ہوتا ہے۔ لیکن انہیں حضرت صاحب نظر آئے تھے، باقی انہوں نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ یقیناً شانم نے بحالت مجبوری ان دنوں عشیرہ سے نہ ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تیسری رات بھی مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم طاق میں تھی اور انہوں نے حضرت صاحب کو فضا میں بلند ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر واپس نہ آئے۔ دونوں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھیں۔ حضرت صاحب سے ان کا عقیدہ کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ صبح کو حضرت صاحب کی تلاش ہوئی تو مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم نے زمین آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دیے۔ اے اللہ کی قسم، جو کچھ ہماری ان گناہ گار آنکھوں نے دیکھا، ہم تو ساری رات سو ہی نہیں سکے۔ معظم علی، آپ یقین کرو، بڑی بلند و بالا شخصیت تھی ان کی۔ ارے پالتی بیٹھے بیٹھے فضا میں اوپر اٹھنے لگے اور اس کے بعد آسمان کی بلندیوں پر غائب ہو گئے کہ بزرگوں کا مقام ہی یہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ پتہ نہیں کیا فضول باتیں کر رہے ہیں، ان کا سامان بھی یہیں رکھا ہوا ہے۔ اگر انہیں ہم سے روپوشی اختیار کرنی ہوتی تو پھر بلا سامان چھوڑ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے سامان کے ساتھ چلے جاتے۔ جوتے تک تو موجود ہیں ان کے، اب یہ تو اللہ جانے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ حضرت صاحب ایسے گم ہوئے کہ انہیں واپس ہی نہیں آئے۔ سب سے زیادہ خوشی طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم کو تھی۔ مشیرہ بیگم نے کہا، ایک خاص کم جہاں پاک، ہمارا کام رک گیا تھا، ذرا دیکھنا ہے کہ ان دونوں کا کیا ہو رہا ہے۔ اب تو نہ دوپہر کو وہ املی کے پیڑ کے نیچے نظر آتے ہیں، رات کو تو خیر گنجائش ہی نہیں تھی، اب کیا کرنا چاہیے۔ حضرت صاحب چلے گئے ہیں، جگہ خالی ہوگی، آج دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اور اس رات جب وہ اپنی مخصوص جگہ پر پہنچی تو انہوں نے عشیرہ اور شانم کو املی کے درخت کے نیچے دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، عشیرہ کی گردن جھکی ہوئی تھی اور شانم محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا۔ اچانک ہی طاہرہ بیگم نے کہا، اے مشیرہ باجی، اس سے اچھا کوئی موقع اور نہیں ہو سکتا، آپ ذرا یہاں رکیں، میں معظم علی کو بلا کر لاتی ہوں۔ سوچ لو ہمت ہے یا نہیں، آپ رکیں یہاں، طاہرہ بیگم نے کہا اور تقریباً دوڑتی ہوئی معظم علی کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ معظم علی صاحب ابھی جاگ ہی رہے تھے، غالباً ان کا ذہن میں حضرت صاحب کا مسئلہ الجھا ہوا تھا۔ طاہرہ بیگم کو آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوتے دیکھا۔ خیریت، کیا مصیبت نازل ہو گئی آپ پر؟ اٹھ جائیں، قسم اللہ کی، جوتے پہن لیں، کیا مطلب ہے آپ کا، کہاں جانا ہے؟ ارے میرے سینے میں طوفان امڈ رہا ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں جانا ہے؟ آئیے ذرا، میرا بھی آپ پر کوئی حق ہے، سارے حقوق آپ کے ہی ہیں، مگر ذرا بتائیے تو صحیح قصہ کیا ہے؟ معظم علی صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا، بہت عرصے سے برداشت کر رہی ہوں معظم علی، بہت عرصے سے برداشت کر رہی ہوں، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، سب پتہ چل جائے گا۔ اور پھر طاہرہ بیگم معظم علی کو اس جگہ لے کر آ گئیں جہاں سے وہ املی کے درخت کے نیچے جھانکا کرتی تھی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ چاندنی کھلی ہوئی تھی اور عشیرہ اور شانم کو صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ معظم علی صاحب نے حیرت سے منظر دیکھا اور بولے، یہ کیا قصہ ہے؟ میں بتاتی ہوں معظم علی، دیکھیں انسان جہاں روٹی کھاتا ہے وہاں کی وفاداری بھی اس پر فرض ہوتی ہے۔ میں نے پہلے یہ منظر دیکھا تھا اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نہ دکھائے جو میں دیکھ چکی ہوں۔ بہت دن سے یہ چکر چلا ہوا ہے، سوچا تھا کہ کسی وقت تمہیں لا کر دکھا دیا جائے تاکہ یہ نہ سمجھو کہ ہم دونوں بہنیں مل کر تمہیں بھتیجی کے خلاف بھڑکا رہی ہیں، مگر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ارے ہم تو بہت دن سے یہ کھیل دیکھ رہے ہیں۔ پھر حضرت صاحب آ گئے تو ارادہ ملتوی کر دیا، اب اللہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ 3 دن سے امن امان تھا، لیکن آج پھر 2 دھڑکتے دل املی کے اس پیڑ کے نیچے پہنچ گئے۔ یہ ڈرائیور شانم، مجھے تو یہ بہت زیادہ شریف زادہ معلوم ہوتا تھا۔ بس معظم علی، کیا زبان کھولی جائے، سبھی شریف زادے ہوتے ہیں، پر ایک بات سوچی ہم دونوں بہنوں نے مل کر۔ کیا؟ معظم علی نے سوال کیا۔ عزت کے ساتھ دونوں کا نکاح پڑھوا دیا جائے اور بجائے اس کے کہ تم شور شرابہ کرو۔ دیکھو معظم علی، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہوگی جو تم سے کہی جا رہی ہے، نکاح کر کے انہیں اس گھر سے رخصت کر دو، بس اسے سزا سمجھ لو یا پھر عزت بچانے کی کوشش۔ معظم علی پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگے، پھر وہ کسی سے کچھ کہے بغیر واپس چل پڑے اور مشیرہ اور طاہرہ ایک دوسرے کی صورت دیکھتی رہی تھیں۔ ادھر املی کے درخت کے نیچے شانم مشیرہ سے کہہ رہا تھا، اس طرح آنکھیں بند کیے بیٹھی رہو، ادھر دیکھنے کی کوشش مت کرنا، اور میں تمہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، آج سارا کھیل مکمل ہو گیا ہے، اب ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت انشاءاللہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ عشیرہ سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ شانم بہت دیر تک اسے تسلیاں دیتا رہا۔ عشیرہ کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ نہ صرف طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم اسے دیکھ رہی ہیں بلکہ تایا ابو بھی آ گئے ہیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اول تو ماں باپ کی موت کے بعد کوئی حیثیت ہی نہیں رہی تھی، پہلے طاہرہ بیگم اور اس کے بعد مشیرہ بیگم، دونوں ہی اس کے خلاف ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی تھی، اسے ذلیل کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جاتے، اور آج تابوت میں آخری کیل بھی ٹھک گئی تھی۔ شانم بے شک اسے تسلیاں دیتا رہا تھا، لیکن اپنے کمرے میں آنے کے بعد بھی اس کی حالت بے پناہ خراب رہی اور اس وقت تو وہ زمین پر ہی گرنے لگی۔ جب نظم اس کے کمرے میں مسکراتی ہوئی پہنچی، ابو بلا رہے ہیں، اس نے کہا اور وہ ایک دم ہنس پڑی۔ پھر اس کے کمر میں گدگدی کر کے بولی، ایک بات کہوں، جو بات ماننے کی ہے وہ یہ ہے کہ تم ہو دونوں
بہت زیادہ خوش نصیب۔ دولت تو آنی جانی چیز ہے، اس کی کیا پرواہ۔ اپنے انتخاب پر میری طرف سے مبارکباد قبول کرو، اور یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ زندگی کا ساتھی اگر اس قدر خوبصورت ہو تو زندگی کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ سچ مجھ شانم لاکھوں میں ایک ہے، اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ جنہیں سچی محبت مل جائے وہ روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر لیتے ہیں۔ آؤ چلو، ابو تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ مشکل تمام اس کے منہ سے لرزتے ہوئے آواز نکلی۔ مجھے ایک بات بتاؤ گی نظم؟ ہاں پوچھو۔ کیا تایا ابو بہت شدید غصے میں ہے؟ یقین کرو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، نظم نے نرم لہجے میں کہا۔ بہرحال وہ زرد چہرہ لیے معظم علی صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اس نے کمرے کے دروازے سے شانم کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ شانم اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا اور بالکل مطمئن تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دہشت زدہ نظروں سے معظم علی کو دیکھا۔ وہ پرسکون نظر آئے تھے، پھر ان کی آواز ابھری، دروازہ بند کر دو۔ عشیرہ کے پورے جسم میں تھر تھری دوڑ رہی تھی، تاہم اس نے دروازہ بند کر دیا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی واپس مڑی تو معظم علی کی آواز پھر ابھری، بیٹھ جاؤ۔ اس کے پیروں کی تو جان پہلے ہی نکلی ہوئی تھی، وہ جلدی سے ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ معظم علی کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر انہوں نے کہا، عشیرہ تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اس گھر میں بہت برا سلوک ہوتا ہے۔ میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک کمزور انسان ہوں، اور اس کمزوری کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں نہیں روک سکا۔ لیکن تم یقین کرو عشیرہ کہ میں نے تمہیں ہمیشہ تمہارے لیے دعائیں کی ہیں۔ میری دلی آرزو تھی کہ تمہاری تمام محرومیاں سسرال جا کر اور اچھا شوہر پا کر دور ہو جائیں، اور میں اس کے لیے تگدو بھی کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم نے اپنے لیے شانم کا انتخاب کر لیا ہے۔ بے شک جہاں تک میں نے شانم کا جائزہ لیا وہ بہت اچھا نوجوان ہے، خوش عقل بھی ہے اور خوش مزاج بھی۔ لیکن بیٹے تم جانتی ہو کہ وہ ایک معمولی ڈرائیور ہے، مجھے اس پر بھی اعتراض نہیں ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن بیٹے اس کے بعد میں اسے یہاں نہ رکھ سکوں گا۔ تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ عشیرہ کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی، اس کی زبان تالوں سے چپکی ہوئی تھی۔ معظم علی شاہ چند لمحات کے بعد پھر بولے، تم اگر شانم کے ساتھ خوش رہ سکتے ہو تو صرف گردن ہلا دو، یہ تمہاری رضامندی کے لیے کافی ہوگا۔ نہ جانے کس وقت عشیرہ کی گردن ہل گئی تھی۔ معظم علی صاحب نے کہا، ٹھیک ہے میری بچی، اللہ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ دوسرے دن معظم علی نے شانم کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ شانم کے انداز میں کوئی خوف نہیں تھا۔ میں کسی تمہید میں وقت ضائع نہیں کروں گا، مجھے بتاؤ کیا تم عشیرہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی، اس نے بے جھجک کہا۔ معظم علی نے ایک رخت نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر بولے، اس جرت پر میں تمہارے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہوں۔ تمہیں ضرور علم ہو گیا ہوگا کہ وہ میرے معصوم بھائی کی اولاد ہے اور کسی بھی طرح نظم اور نثر سے کم نہیں ہے۔ جی مجھے علم ہے، شانم نے سادگی سے کہا۔ معظم علی کو محسوس ہوا جیسے وہ طنز کر رہا ہو، وہ ایک دم شرمندہ ہو گئے۔ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بولے، اور یہ بھی سوچ لینا کہ اسے اس گھر سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر یہ معلوم ہونے کے بعد بھی کہ وہ اس خاندان کی لڑکی ہے اور اپنے ساتھ بھاری جہیز لائے گی تو تم اس کی طرف متوجہ ہوئے ہو تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو۔ جی، وہ بولا، اس کے علاوہ تمہیں یہ نوکری بھی چھوڑنی ہوگی کیونکہ اس کے بعد میں تمہیں ملازم نہیں رکھ سکتا۔ جی، ہر بات میں جی جی کہاں رکھو گے اسے؟ آپ مطمئن رہیں، ہم جہاں بھی رہیں گے خوش رہیں گے۔ ٹھیک ہے، میں انتظام کر کے 1-2 دن میں تمہارے نکاح کا بندوبست کیے دیتا ہوں۔ اس دوران تم اپنے لیے رہائش کا بندوبست کر لو۔ بہت بہتر، جا سکتے ہو، معظم علی نے کہا، اور پھر وہ شانم کے جانے کے بعد دیر تک سوچ میں ڈوبے رہے۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور کمرے میں پہنچ گئے جہاں مشیرہ بیگم اور طاہرہ بیگم سر جوڑے بیٹھی تھیں۔ معظم علی کو دیکھ کر وہ سنبھل گئیں۔ آپ دونوں کا مشورہ ہے کہ میں شیرہ کا نکاح شانم کے ساتھ کر دوں۔ فیصلہ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ آپ کے علم میں آ چکا ہے۔ آپ اسے جہیز میں کیا دیں گی؟ پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ میرے آگے 2 بچیاں ہیں، آپ خود سوچیں۔ مگر دولت اور جائیداد میں تو اس کا بھی حصہ ہے۔ دیکھیے معظم علی، آپ اپنی اور آپ کی جان نیک کر دوں گی۔ اس نے جو گل کھلائے ہیں نا، بس اللہ نہ کرے میری بچیاں متاثر ہوں۔ ان کا نکاح پڑھائیں اور رفو چکر کریں دونوں کو۔ طاہرہ بیگم نے غرا کر کہا، پرسوں ان کا نکاح کیے دیتے ہیں، 1 دن میں شانم اپنی رہائش کا بندوبست کر لے گا، پھر دونوں یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہی ان دونوں کے حق میں بہتر ہے، طاہرہ بیگم نے کہا۔ تیسرے دن شام کو قاضی صاحب آئے۔ بڑی سادگی سے عشیرہ اور شانم کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا۔ حجلہ عروسی عشیرہ کا کمرہ ہی تھا۔ سب سے زیادہ دلچسپی نظم اور نثر نہیں لی تھی، دونوں بہت دیر تک عشیرہ کے ساتھ رہیں۔ اس کے بعد شانم کے قدموں کی آہٹ ابھری اور وہ عشیرہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے جذبات سے کانپتے ہاتھوں سے عشیرہ کا گھونگھٹ اٹھایا اور پھر ایک حسین لاکٹ عشیرہ کے گلے میں ڈال دیا۔ لیکن عشیرہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہی خوبصورت پتھر تھا جو عشیرہ کو درخت کی جڑ سے ملا تھا۔ عشیرہ نے لاکٹ دیکھا اور پھر شانم کو۔ شانم بولا، یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامیابی کا ضامن ہے عشیرہ۔ آؤ اٹھو، یہ ہمارا حجلہ عروسی نہیں ہے۔ آؤ اپنی ساس اور سسر کو سلام کرنے نہیں چلو گی؟ کہاں؟ آؤ، باہر سواری کھڑی ہے۔ شانم نے عشیرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کوٹھی کے باہر دوسرے حصے سے باہر لایا۔ باہر ایک انتہائی خوبصورت سفید گھوڑوں والی بگی کھڑی تھی جس میں چاروں طرف زرنگاہ پردے پڑے ہوئے تھے۔
شانم نے اشیرہ کو اس میں سوار کر دیا اور بگھی چل پڑی۔ اشیرہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے بگھی فضا میں سفر کر رہی ہو، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز ہی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر بگھی رک گئی اور شانم نے اسے سہارا دے کر اتارا۔ اشیرہ نے وحشت زدہ نظروں سے باہر دیکھا تو خود کو ایک ایسی دنیا میں دیکھا جو اس کے وہم و گمان سے باہر تھی۔ وہ سنگ مرمر کا ایک عالی شان محل تھا، چاروں طرف قیمتی زر و جواہر جڑے ہوئے تھے۔ دو طرفہ حسین و جمیل عورتیں پھول نچھاور کرنے کے لیے کھڑی تھیں اور سامنے ایک تخت پر دو معمر افراد بیٹھے ہوئے تھے، جن میں ایک خاتون اور دوسرا مرد تھا۔ میرے ماں باپ، شانم نے سرگوشی کی۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو۔ دونوں نے دعائیں دی اور زر و جواہر اس پر نثار کیے گئے۔ اسے سر سے پاؤں تک جواہرات میں لاد دیا گیا۔ اشیرہ خواب کی سی کیفیت کا شکار تھی۔ رات کو 3 بجے اس کو محل کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اشیرہ پاگلوں کی طرح کمروں کو دیکھنے لگی، جسے ہیروں کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کی دیواروں میں بھی ہیرے جڑے ہوئے تھے، جن سے کوس و قزح منتشر تھی۔ سامنے ہی سونے کا چھپر کھیت موجود تھا۔ اشیرہ نے بے قراری سے پوچھا، شانم یہ سب کیا ہے؟ تمہارا گھر ہے اشیرہ؟ یہ سب کچھ تمہارا ہے؟ تو وہ معمولی سی نوکری کیوں کر رہے تھے؟ تمہارے لیے اشیرہ، اس رات میں نے تمہیں شاہ غازی کے مزار مبارک پر دیکھا تھا، بس میں نے خود کو تمہارے لیے وقف کر دیا، اور پھر جو کچھ بھی ہوا وہ تمہارے علم میں ہے۔ میرے والدان نے مجھے خوشی سے اجازت دے دی کہ اگر تمہیں اعتراض نہ کرو تو۔ مگر نہ جانے کیا کیا ہوا۔ بہت سی ایسی باتیں جو میری سمجھ میں آج تک نہیں آئیں۔ وہ نہ جانے کون تھا جو میرے سارے کام کر دیتا تھا۔ اشیرہ بولی، آہستہ آہستہ سب سمجھ میں آ جائے گا ملکہ عالیہ، شانم نے مسکراتے ہوئے کہا۔